کو نہیں سمجھیں گے. جیسے آج غامدی قسم کے لوگ یا مرزا جو ہے جہلمی قسم کے لوگ اپنے انداز میں دین کو سمجھ رہے ہیں گویا کہ اس سے پہلے دین کو سمجھا ہی نہیں گیا. نماز کا تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کو ہم اور اچھے ڈھنگ سے سمجھیں گے کیونکہ یہ مسئلہ کافی اختلافی ہے اور اس بنیاد پہ آپس میں مناظرے، لڑائی جھگڑے، گتھم گتھا ہوتی رہتی ہے. لوگ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھنا ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے رکن ہے، امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، سب کے لیے، اور ہر نماز کے لیے. یہ بھی جان لیں، صرف فرض کے لیے نہیں، صرف سنت کے لیے نہیں، نفل کے لیے نہیں، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کے لیے بھی. جو بھی قسم کی نماز ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں اور اس کے بعد میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دلیل سے سمجھیں کیونکہ دین کو ہمیں دلیل سے سمجھنا ہے. میں صرف بتا دوں تو آپ ہو سکتا ہے کہیں گے مولانا تو ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے مولانا تو کچھ اور کہتے ہیں. جب آپ کو دلیل دوں گا، حوالے دوں گا، آپ جب سمجھیں گے، غور کریں گے تو یقین ہوگا آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی طرف بلائیں گے اور بطور خاص نماز کو نماز کی طرف پڑھیں گے. شمار میں ہو، اللہ کے نزدیک شمار کی جائے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کا اجر ملے. ایسا نہ ہو کہ ہم وقت پورا کر رہے ہوں نماز کے لیے، نماز کا وقت پورا کر رہے ہوں لیکن نماز نہیں ہوتی ہو تو پھر فائدہ نہیں اس نماز کے پڑھنے کا. چلیں کہ دلیل دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے 756 نمبر کی، 756 نمبر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ تو ایک عام حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اب آپ کو امام بخاری کی فقاہت بیان کرتا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کر کے امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب کیا باندھا ہے. باب کو ذرا غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. امام بخاری اس حدیث کے اوپر باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم. قرأت سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا واجب ہے کس کے لیے؟ للامام والماموم، امام کے لیے اور ماموم عربی میں بولتے ہیں مقتدی کو، امام کے لیے اور مقتدی کے لیے. فی الصلوات کلھا، فی الحضر والسفر، سفر کی نماز میں، حضر کی نماز میں، اقامت والی نماز میں، تمام قسم کی نمازوں میں امام کے لیے اور مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس کا باب وما یجہر فیہا وما یخافت، اور وہ نماز جو سری پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو جہری پڑھی جاتی ہے، تمام قسم کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے واجب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر امت کو، ہم کو، آپ کو، دنیا والوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں صرف امام کے لیے حکم نہیں ہے کہ صرف امام ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی کو بھی پڑھنا. امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ہم پر احسان کیا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، ہمارے درمیان سے جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب نہ سمجھنے والے نہ سمجھیں تو زبردستی تو ہم نہیں سمجھائیں گے. ہمارا کام ہے بتانا، ہمارے جو اسلاف نے دین سے جو سمجھا ہے ہم دین پر اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی عقل سے دین کو نہیں سمجھیں گے. جیسے آج غامدی قسم کے لوگ یا مرزا جو ہے جہلمی قسم کے لوگ اپنے انداز میں دین کو سمجھ رہے ہیں گویا کہ اس سے پہلے دین کو سمجھا ہی نہیں گیا، دین پر عمل ہی نہیں کیا گیا اور دین کی تشریح اور تعبیر نہیں کی گئی. یہ لوگ ایک نیا فلسفہ اور نیا طریقہ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے ایجاد کر رہے ہیں. دین کو ایسے نہیں سمجھنا ہے، عقل سے. دین کو ہم اسلاف کی فہم کے مطابق سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. ایک دوسری حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی جو بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے. تو آپ نے ہمیں فرمایا کہ جب ہم بلند آواز سے تلاوت کریں تو تم ہمارے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ نہیں پڑھنا. آپ نے حکم کن کو دیا ہے؟ پیچھے والے کو. آپ تو امام ہیں ہی نا، دنیا والوں کے لیے، صحابہ کے لیے امام ہیں، نماز کے لیے امام ہیں. پیچھے جو مقتدی ہیں صحابہ کرام ان کو آپ نے بتایا کہ اگر ہم جہری نماز پڑھیں، آواز بلند کر کے پڑھیں تو ہمارے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ نہ پڑھنا. یہ بہقی کے اندر روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. ایک تیسری حدیث وہ بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کافی مشہور ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی قرأت بوجھل ہو گئی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے تم لوگ قرأت کرتے ہو، کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم لوگ آپ کے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صفۃ الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. تو اس حدیث میں تو اور بھی کلیئر ہو گیا کہ نماز کی قرأت کی جائے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو یہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کافی اہم مسئلہ ہے اور نماز کے رکن میں سے ہے. اس لیے نماز کا جو رکن ہے اس رکن کا نماز کے اندر اہتمام کرنا ہمارے لیے کافی ضروری ہو جاتا ہے.